عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، کل ہم غزوہ بنو قریظہ، یہودیوں کا تیسرا قبیلہ جو مدینے میں آباد تھا، ان کو گرفتار کرنا، ان کا قتل کیا جانا اور ان کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا جانا، اور وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف واپس آنا۔ یہ کتنے لوگ قتل کیے گئے؟ مختلف روایات ہیں، 900 کے قریب کی، 400 سے لے کر کے 900 کے قریب یہ روایات ہیں کہ ان یہودیوں کو قتل کیا گیا ایک دن میں۔ بنو قریظہ کے ان یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے ایک دن میں مدینہ کے اندر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان یہودیوں نے بھی فیصلے کا اختیار دیا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس وقت زخمی تھے، غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کی رگیں بازو کی کٹ گئی تھیں، خون بہت بہہ چکا تھا، انہیں اس زخمی حالت میں لایا گیا کہ فیصلہ آپ پر آ گیا ہے، آپ فیصلہ کریں کہ ان یہودیوں کا کیا کرنا ہے۔ یہ زخمی حالت میں وہاں لائے گئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس پر تعمیل کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو واپس لایا گیا اور مسجد نبوی کے باہر ایک خیمہ تھا جس میں ان کو لٹایا گیا، ان کی زخموں کی جو ہے وہ مرہم پٹی وہیں پر ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے جاتے ان کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ان کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اور لیکن یہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی ان کی شہادت کی تو آقا کریم علیہ السلام جلدی سے نکلے ان کی طرف، اتنی تیزی کے ساتھ نکلے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ ہمارے رومال جو ہم نے یا پگڑیاں ہیں وہ گر نہ جائیں۔ تو سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ آپ کیوں چل رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے فرشتے اتر رہے ہیں اس کے جنازے کے لیے، اگر ہم جلدی نہ گئے اس کے غسل کے لیے تو کہیں اسے بھی حنظلہ کی طرح فرشتے غسل نہ دیں، فرشتے غسل نہ دیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کا جنازہ وغیرہ تیار ہوا اور جنازے سے پہلے اصل میں ان کی ایک دعا ہے، وہ بڑی کمال کی ہے، کہنے لگے اللہم ابقیت من حرب قریش شیئا فابکنی لہا فإنہ لا قوم احب الی ان اجاہدہم من القوم اضاعوا رسولک وقذبوہ واخرجوہ اللہم ان کنت قد وضعت الحرب بیننا وبینہم فجعلہ شہادۃ لی۔ یہ بیماری میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو ہمارے اور قریش کے درمیان اب آئندہ جنگ نہیں ہونی تو مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، اور اگر ہمارے اور قریش کے درمیان پھر بھی دوبارہ جنگ ہونی ہے پھر مجھے زندہ رکھنا۔ میرے دل کی بڑی خواہش ہے کہ میں قریش کے ساتھ ضرور لڑوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی، انہیں مکہ سے نکالا، اس لیے میرے دل میں ان کے خلاف غصہ ہے۔ اگر قریش اور ہماری جنگ ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھنا، اگر نہیں ہونی تو مجھے شہادت کی موت دے دے۔ اللہ نے انہیں شہادت کی موت دی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب صحابہ کرام نے جنازہ کہا بڑا وزن ہی کوئی نہیں، بڑا ہلکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حملوا معکم الملائکہ، تم نے نہیں اٹھایا، یہ تو فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کا جنازہ فرشتے اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، اس لیے تمہیں ہلکا لگ رہا ہے۔ یہ ان کی بڑی خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن زرارہ نے انہیں پہلی مرتبہ دعوت دی دین کے بارے میں، انہوں نے قبول کی، تو ان کا پورا محلہ بنو عبد اشہل جب یہ واپس آئے اور آ کر کے اپنے قبیلے سے کہا کہ بتلاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ سردار تھے اپنی قوم کے، کہا بالکل خیر ہے، میں نے کبھی تمہارے ساتھ بددیانتی تو نہیں کی؟ کہا کبھی نہیں کی۔ پھر میں تمہیں ایک بہترین راستہ بتلاتا ہوں، وہ راستہ دین اسلام کا ہے، میں نے خود بھی قبول کیا ہے، تم بھی قبول کر لو۔ پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا تھا،
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ھذا العبد الصالح الذی تحرک لہ العرش، اور ایک روایت میں جو بخاری کی ہے تہز لہ العرش، یہ ایک بڑے نیک آدمی ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ھذا العبد الصالح، یہ بڑے نیک آدمی ہے، الذی تہز لہ العرش، کہ ان کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی جھوم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کا عرش ان کی شہادت پہ جھوما۔ وفتحت لہ ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ وشہدہ 70 الفا من الملائکۃ لم ينزلوا الی الارض قبل ذلک، ان کے جنازے میں وہ والے 70,000 فرشتے آئے جو کبھی زمین پر اس سے پہلے نہیں آئے تھے۔ وہ فرشتے ان کے جنازے میں حاضر ہوئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے۔ پھر تدفین ان کی ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ ان کے بارے میں ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ میں مختصراً کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی لباس آیا، بڑا ملائم تھا، پہنا تو صحابہ کرام نے بھی دیکھ کر کے کہنے لگے کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ملائم کپڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من لین ھذہ، تم اس کی نرمی پر بڑے تعجب کرتے ہو، تعجب کا اظہار کرتے ہو کہ یہ بڑا نرم ہے۔ فرمایا المنادیل لسعد بن معاذ فی الجنت خیر منہا، اللہ تعالیٰ نے جو رومال سعد بن معاذ کو جنت میں عطا کیے ہیں نا، وہ اس لباس سے بھی زیادہ نرم اور اس لباس سے بھی زیادہ بہتر ہیں جو اللہ نے سعد بن معاذ کو جنت میں عطا کیے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک شادی ہے حضرت ریحانہ بنت زید کے ساتھ۔ بعض نے کہا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے نہیں، لیکن کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہی بات میرے قریب قیاس کے جو آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان اخترت اللہ ورسولہ اختارک رسول اللہ لنفسہ، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لے۔ یہ ریحانہ بنت زید جو تھیں یہ بنو نذیر کی شادی ان کی بنو قریظہ میں ہوئی تھی، اور جب بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا تو ان کے خامد کو بھی قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرو تو اللہ کا رسول تمہیں اپنے لیے پسند کر لے گا۔ تو حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں میں نے انی اختار اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ بہرحال دوسری رائے بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ریحانہ بنت زید تھیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کتنی شادیاں پڑھ لی ہیں؟ ہے ذہن میں کوئی؟ چلے میں نام گنواتا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ، سودا بنت زمع، عائشہ بنت صدیق، کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کون سی آئیں گے پھر؟ زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، اور کتنی ہوگی؟ 5۔ اس کے بعد پھر کون آئیں گے؟ زینب بنت جاش، جویریہ بنت حارث، کتنی ہوگی ساری؟ 7۔ اور یہ کتنی آ گئی؟ ریحانہ بنت زید 8ویں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی شادیاں ہوئی ہیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ 6 ہجری کے بعد کیا تم کر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے، تم عبرانی زبان سیکھو۔ یہ بھی بڑی کمال کی شخصیت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا سرکاری نسخہ قرآن کریم کا ان کی کتابت ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ان کے حکم پر انہوں نے لکھا تھا۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، ان کی والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ انہوں نے انہیں کچھ صورتیں یاد کروائیں، یاد کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کو قرآن کریم کی یہ آیات یہ صورتیں یاد ہیں، انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھا، پھر یہ کاتبین وحی میں سے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے والوں میں بنے، اور پھر ان کو یہ اعزاز بھی ملا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، اور صرف 15 دن میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ کر کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کتابت اس حوالے سے یہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا محمد بن مسلمہ کی قیادت میں، یہ اس علاقے کی طرف گیا جہاں یہ بنو لحیان کی طرف گیا، اور وہاں وہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ 30 صحابہ کرام تھے، ان کی سربراہی محمد بن مسلمہ کو دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ اس علاقے میں گئے، کچھ لوگوں کو پکڑا بھی اور باقی بھاگ گئے، لیکن اپنا مال اسباب چھوڑ گئے۔ واپس آتے ہوئے بنو حنیفہ قبیلے کا جو ہے وہ سردار ثمامہ بن اسال ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ثمامہ بن اسال ان کے ہاتھ میں جب آ گئے، انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ اس کے بارے میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا، اور اس کے میں تھا وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتے کہ اس کے کہنے پر یہ بھیس بدل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، صحابہ کرام کے ہتھے چڑھ گیا، وہ گرفتار کر کے اسے مدینہ لے کر کے آ گئے۔ مدینہ آئے تو اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ثمامہ بن اسال بنو حنیفہ قبیلے کا سردار، اسے گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرے پاس کیا ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا اندی خیر یا محمد، میرے پاس بھلائی ہے، خیر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنم تنم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میری قوم بدلہ لینے والی ہے، وہ آپ سے بدلہ لے لے گی۔ وان تنم، اور اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے، احسان کریں گے، تو آپ کیسے انسان پر احسان کریں گے جو قدردانی کرنے والا ہے، آپ کی شکر گزاری کا، اس قدردانی کا وہ بدلہ چکا دے گا آپ کو۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر آپ مجھ سے کوئی مال چاہیے تو آپ جو بھی مانگے میں آپ کو دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر اگلے دن پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ہے تیرے پاس ثمامہ؟ پھر وہی معاملہ۔ پھر تیسرے دن آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ انہیں آزاد کر دو، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں پھر کہ میں وہاں سے نکلا، ایک تالاب پہ پہنچا، وہاں پر میں نے غسل کیا اور اپنے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر واپس پلٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آیا، کہا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا ثمامہ، تم پھر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان حال سے کہا کہ یہ تو آپ نے جسم کو آزاد کیا، دل اپنا قیدی بنا لیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے اس جگہ پر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت یہ تھا کہ آپ سے برا استغفر اللہ مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، اس زمین پر آپ سے برا مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن اللہ نے دین کی محبت، اللہ کے دین کی دولت کہ آج آپ سے بڑھ کر محبوب مجھے کوئی نہیں ہے۔ آپ کے شہر سے برا مجھے شہر کوئی نہیں لگتا تھا مدینے سے، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ محبوب کوئی علاقہ، کوئی شہر میرے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے ساری خود باتیں بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، مکہ میں اعلان کروں گا۔ انہوں نے پھر مکہ میں اعلان کیا، لوگوں نے پکڑ کر کے انہیں مارا، بہت مارا۔ انہوں نے پھر کہا کہ یاد رکھو تمہاری جتنی گندم مکہ میں آتی ہے وہ ساری ہمارے علاقے سے آتی ہے، آج کے بعد ایک دانہ ادھر سے نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے کر کے آؤ۔ بہرحال یہ بھی مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی لحیان کے لیے نکلے خود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 10 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا نا رجی کے کنویں پر، ان کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کرام کو لے کر کے بنو لحیان کی طرف گئے خود، اور یہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ کے بالکل قریب آ گئے۔ یہ تصویر بھی آپ کو، اس کا نقشہ بھی آج انشاءاللہ دے دیں گے۔ یہ بالکل مکہ کے قریب آ چکے تھے، بنو لحیان یہ بالکل جو ہے مکہ کے قریب میں تھا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر ایک اور دھاک بٹھانے کے لیے 20 گھڑ سواروں کا دستہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کو دیا کہ تھوڑا سا آگے تک جا کر کے اہلیان مکہ کو بھی پتہ چلے کہ ہم ان کے کتنے قریب اور کس حالت میں آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قراء الغمیم تک جو ہے یہ 20 گھڑ سواروں کا دستہ لے کر کے ان کے پاس پہنچے اور پھر وہاں سے یہ واپس آئے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ بہت سارے سریے اس کے قریب پھر ہوئے، صحابہ کرام کو بہت ساری جگہوں پر بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو کہا تو یہ 1400 کے قریب صحابہ کرام تیار ہوئے عمرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر سفر میں قرآن اندازی کرتے، اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب میں آئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد 70 اونٹ منگوائے کہ ہم وہاں جا کر کے عمرہ بھی کریں گے اور انہیں ذبح کر کے نہر کریں گے، قربانیاں کریں گے، وہاں پر لوگوں کو کھانے کھلائیں گے۔ ان کو وہ ایک ٹک دیتے تھے دائیں طرف اونٹنی کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعار کیا اور انہیں وہ نشان زدہ کر دیا کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ 70 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے لیے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور حج اس کے بعد آگے آنے والا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کنا یوم الحدیبیہ 14 والحدیبیہ بئر، ہم اس دن 1400 لوگ تھے، ہم 1400 لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حدیبیہ ایک کنواں ہے وہاں تک۔ راستے میں خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے جا رہے، احرام بندھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں، کچھ اپنے تحائف دیتے ہیں۔ ایک مشرک تحفہ لے کر کے آیا، جس طرح کل میں نے بتلایا تھا کہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو یہاں بھی ایک مشرک تحفہ لے کر کے آیا، اونٹنیاں دودھ والی تھی، کہا ہم کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے وہ نکلے سفر کرتے کرتے، راستے میں غفار قبیلے کے خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ تحفہ لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے تحفہ 100 بکری لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ بکریاں اور یہ 2 اونٹنیاں ہیں دودھ دینے والی، یہ آپ کے لیے ہیں، سفر میں بھی کام آئیں گی اور آپ جس طرح ان کو بھی استعمال کریں۔ یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اسی طرح ایک اہل ودان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ آیا، وہ لوبیا، سفید لوبیا جو ہوتا ہے، اور کھیرے تھے اور ترکاریاں تھیں، سبزی کچھ تھی، یہ وہاں سے آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھی بھیجی، کہا بھائی یہ تازہ سبزیاں آئی ہیں، خود بھی استعمال کی اور صحابہ کرام کو بھی، یہ بھی تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی طرح جب یہ بڑھتے جا رہے ہیں آگے، مکہ میں اطلاع جا رہی ہیں اور وہ اپنے طور پہ تیاری کر رہے ہیں اور غصے میں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اجازت کے بغیر آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں، ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل، عاص بن وائل اور ابو سفیان اور یہ سارے دارالندوہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس بارے میں پوری بحث کرتے ہیں کہ ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے۔ اب غصہ تو انہیں پچھلا بھی تھا کہ احزاب میں ہم 1 مہینہ تک وہاں رہے، کچھ کر نہیں پائے اور بھاگ کے واپس آنا پڑا ہمیں، وہ بھی غصہ تھا۔ اب دوسرا غصہ یہ ہو گیا کہ وہ ہمارے گھر میں آئیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ خیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے بدلتے ہوئے وہاں تک پہنچے، حدیبیہ تک۔ مکے والوں نے 200 گھڑ سواروں کا دستہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر کے بھیجا کہ ان کا راستہ روکنا ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہم انہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ لڑنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جو بھی وہ اپنی افواہیں پھیلا سکتے تھے ان لوگوں نے افواہیں پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا احساس ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تلواروں کے سوا اور کچھ ہتھیار بھی ہم لے کر نہیں آئے۔ آتے ہوئے کہا بھی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے، ہم ایسے ہی چلے جائیں صرف خالی تلواروں کے ساتھ، ہمیں ہتھیار لے کے جانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عمرے کے سوا کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، ہتھیار کیوں لے کر کے جانے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تلواریں صرف ان کے پاس تھیں، وہ عرب کی ایک ثقافت تھی، وہ ساتھ رکھتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کرام کو بٹھا لیا اور ان سے پھر مشورہ کرنے لگے، بتلاؤ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے، کچھ اور معاملات بنتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف خاص طور پہ رجحان ہے۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر وہی بات دہرائی جو کبھی بدر کے معاملے میں کہی گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑیں، ہم تو آپ کے شانہ بشانہ جہاں آپ کہیں گے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جو توصیف کی، ان کی اس جو جذبے کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اور توصیف کی۔ بہرحال حدیبیہ میں جب پہنچ گئے، میں بہت اختصار کے ساتھ بات کو آگے لے جا رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ حدیبیہ میں جب پہنچ گئے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس میں بہت کم پانی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری ہی کی حدیث ہے کہ بہت کم پانی تھا اور ہم 1400 کے قریب لوگ تھے، ہم نے اس کا قطرہ قطرہ ہم نے نچوڑ لیا اس کنویں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ تھوڑا بہت پانی اگر ہے تو لے کر کے آؤ میرے پاس۔ کنویں پر آگے وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس باقی جو پانی بچا تھا اسے کنویں میں انڈیل دیا، تو کنواں پانی کے ساتھ جوش مارتا ہوا اوپر کو آنے لگا۔ اور وہاں پر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بھی وہیں پر تھا، عبداللہ بن ابی بھی دیکھ رہا تھا۔ تو اسے کچھ لوگوں نے کہا تجھے اب بھی یقین نہیں آیا، یہ معجزہ دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس نے کہا کون سا معجزہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا عبداللہ بتلا، کبھی ایسا کام تو نے دیکھا اس سے پہلے کبھی؟ کہا کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یاد رکھ میں اللہ کا نبی۔ اور کہا جی میں نے تو مانتا ہوں، میں نے تو دیکھ لیا۔ خیر جو بھی اس کا ایک معاملہ تھا، یہ دو بندے جو تھے نا، یہ جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی، یہ دو منافقین یہاں پر ساتھ میں آئے تھے۔ بہرحال اسی طرح ایک اور کنویں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی شکایت کی گئی کہ پانی کم پڑ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر بھیجا کہ اس کنویں کے اندر اتر کر کے اس تیر کو اس میں گاڑ دو زمین کے، کنویں کی زمین میں، تو پانی آ جائے گا۔ تو ایسا بھی ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی کنویں کے 2 مرتبہ کے واقعات ہیں، بعض نے یہ علیحدہ علیحدہ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے سیدنا خراش بن امیہ القابی کو بھیجا مکہ میں کہ جا کر کے ان سے بات کرو، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، مکے والوں نے بڑا برا سلوک کیا، پکڑ لیا، ان کی اونٹنی کی جو ہیں وہ ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ تو پھر کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یار یہ بندہ تمہارے پاس آیا، تم کیسے بات بھی نہیں سنتے اس کی، بات تو سنو۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں، ہم جانیں دے دیں گے، مکہ میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لیکن ہم مسلمانوں کو مکہ میں ایسے نہیں آنے دیں گے، یہ ممکن نہیں۔ خیر وہ واپس تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ، اور پھر مکے والوں نے اپنے جتنے حلیف قبائل تھے انہیں بھی بلا لیا کہ آؤ بھائی ہم نے مکے کا دفاع کرنا ہے، مسلمانوں کو روکنا ہے۔ اس میں عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک نہیں تھے، یہ بنو ثقیف قبیلے کو، بنو خزاع قبیلے کو لے کر کے آگے وہاں پر ان کی حمایت کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن، اس سے پہلے بدیل بن ورقا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بنو خزاع قبیلے کے ہی تھے، یہ کچھ حمایت کرتے تھے، مسلمان تو نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی، اہلانی قریش کے پاس بھی گئے، ان سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یار دیکھو وہ تو صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم کیوں خامخواہ کی ضد بنا کر کے بیٹھے ہو، کیوں تم حرم کی حدود جو حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہو؟ لیکن بدیل کی اس بات کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر عروہ بن مسعود الثقفی جو ہیں یہ کھڑے ہوئے، اور یہ سب بہت بوڑھے اور دانا آدمی تھے، انہوں نے قریش کو کہا کہ بات سنو،
میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں۔ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ میں تمہاری حمایت کے لیے بنو خزاعہ کو بھی اور بنو ثقیف کو بھی لے کر کے آیا ہوں، طائف سے یہاں آیا ہوں تمہاری حمایت کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر مجھے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بات کرنے دو، مجھے ایک مرتبہ ان کے پاس جا کر کے بات کرنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور آ کر کے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے، اور باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا، وہ جو ایک جنگی حربہ ہوتا ہے کہ قریش کی تیاری ایسی ہے کہ یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی آپ کے پاس ٹکے گا نہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، انہوں نے کہا اے لات اور منات کی پوجا کرنے والے، تو ہم کو بتاتا ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہا تو ہے کون؟ بتایا گیا ابو بکر۔ کہا تیرے مجھ پر احسان ہے، اس وجہ سے میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ عروہ بن مسعود کہنے لگا ابو بکر تیرے مجھ پر احسان ہے کہ میں اس تیری بات کا تلخی کا جواب نہیں دے سکتا تیرے احسانات کی وجہ سے۔ اب وہ عرب کا ایک معاملہ تھا، جب بات کرتے تو اگلے کی داڑھی کو ایسے ایسے پکڑ، تو یہ عروہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بار بار ایسے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بھتیجے، اور اس وقت وہ پورے باڈی گارڈ کے طور پہ پورا اسلحہ لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے، اور یہ پہلے بہت بڑے ایک ڈاکو ہوا کرتے تھے، اللہ نے دین کی دولت عطا کر دی۔ خیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اور انہوں نے پگڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے چچا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، خبردار ہاتھ پیچھے کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہیں لگانا تو نے۔ کہا تو ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا تیرا بھتیجا ہی ہے مغیرہ، تیرا بھتیجا مغیرہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، اور صحابہ کرام نے پھر یہاں پر ایک عملاً مشق ایسی کی کہ عروہ دیکھتا رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام نیچے ہاتھ رکھ رہے ہیں، پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات ہیں پانی کے، انہیں نیچے نہیں گرنے دیا جا رہا۔ وہ کوئی اپنے چہروں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے۔ عروہ دیکھ رہا ہے، وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ جب تلواریں نکلیں گی تو یہ لوگ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، صحابہ کرام نے عملاً کر کے دکھایا، تم تو تلواروں کی بات کرتے ہو، ہم تو پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دینے والے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری محبتوں کو کیا جانو؟ اور یہ سچ ہے، ایسے محبت کرنے والے دنیا میں شاہد ہی بلکہ کسی کو نصیب ہوئے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب عطا کیے تھے۔ تو بہرحال اس نے جا کر کے پھر قریش سے کہا، اس نے کہا قریش سنو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے بڑے بڑے سرداروں کو ملا، ان کی قوموں کو دیکھا، ان کے ساتھ ان کے تعاون کرنے والے اور ان کے لوگوں کو دیکھا، ان کے رویے دیکھے۔ خدا کی قسم جو میں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، آج تک میری آنکھ نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ وہ تو پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، میری مانو، انہیں تم طواف کرنے دو، عمرہ کرنے دو، میری مان لو۔ انہوں نے کہا تو بس ایسے سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اسے غصہ آیا اس بات پر کہ وہ قربانی کے جانور لے کر کے آئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، اور وہ بات بھی حق کی کرتے ہیں، کوئی غلط بات بھی نہیں کرتے کہ ہم عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے تو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ لیکن وہ نہ مانے، تو یہ غصے سے پھر بنو خزاعہ کو اور بنو ثقیف کو لے کر کے یہ طائف چلا گیا۔ اس نے کہا پھر ہم ایسی لڑائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ اپنے قبیلے کو لے کر کے طائف کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرز بن حفص آیا بات چیت کرنے کے لیے، اس کے دیکھتے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا رجل غادر، یہ دھوکے باز بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں بنے گی۔ خیر وہ بھی چلا گیا۔ اسی طرح جو ہے حلیس بن علقمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بنو کنانہ قبیلے کا تھا، اور بنو کنانہ جو ہے وہ بیت اللہ کی جو قربانی کے جانور اور بیت اللہ کے شاعر ان کی تعظیم بہت بڑھ کے کیا کرتے تھے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جو اونٹنیاں جو جانور ہم نے قربانی کے لیے لائے ہیں انہیں کھڑا کر دو تاکہ انہیں پتہ چلے
کیونکہ وہ خاص نشانی کلادے وغیرہ پہناتے تھے جانوروں کو قربانی کے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور لوگ ان سے جو ہے تعارض نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے قربانی کے جانور کھڑے کر دیے اور تلبیہ پکارنے لگے۔ اب یہ کہنے لگا میں تو بات بھی نہیں کروں گا اس بارے میں، یہ تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، قریش والے تو ظلم کر رہے ہیں، ان کو روک کر کے قریش ظلم کر رہے ہیں، میں تو بات بھی نہیں کروں گا اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو بالکل صحیح آئے ہیں، حق پر آئے ہیں۔ یہ واپس چلا گیا اور اس نے بھی جا کر کے قریش کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی طرف سے پھر سوچا کہ اب کس کو بھیجا جائے کہ وہ جا کر کے ہماری طرف سے سفارت کرے اہلیان مکہ کے پاس۔ مختلف نام آئے، بہرحال قرآن جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلا کہ تم جا کر کے مکے والوں سے بات کرو، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں اور کوئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کی طرف گئے تو ان کے ساتھ بھی ابتداءً تو ان لوگوں نے بڑا سخت رویہ رکھا ان کے ساتھ، لیکن ان کے چچاؤں کے بیٹے ابان بن سعید بن عاص وغیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا، مکہ میں لے کر کے گئے، یہ مختلف سرداروں سے ملے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے رکھی کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کل ہم احزاب سے وہاں سے نکل کر کے آئے ہیں اور آج مسلمان ہمارے گھر میں آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے کرنا ہے عمرہ، آپ آگے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اس وقت تک میں نہیں کروں گا عمرہ اور طواف جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، میں نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، وہ نہ کریں، وہ حدیبیہ میں رہیں اور میں یہاں طواف کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کوشش کی ان اصحاب سے ملنے کی جو اس وقت تک مسلمان تھے لیکن ہجرت نہیں کر پائے تھے اور تھے مکہ کے اندر۔ یہ بعض نے کہا کہ 16-17 کے قریب لوگ تھے، ان سے ملے، انہیں تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیے اور پھر یہیں پر انہیں روک لیا گیا اور افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور خود ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں بیعت لی، یہ بیعت رضوان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بالبیعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس معاملے میں بیعت لوں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ، یہ جو اصحاب شجرہ تھے 1400 جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ کبھی بھی آگ میں داخل نہیں ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے۔ اب ظاہر ہے یہ ہاتھ تھک جانا، کتنی 1400 بندوں نے آ کر کے بیعت، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیا، سپورٹ کے طور پہ ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پھر اطلاع مل گئی کہ نہیں، عثمان محفوظ ہیں۔ اسی اثناء میں جو نمازیں اب پڑھنے لگے تو خطرہ تھا کہ خالد بن ولید جو ہیں گھڑ سوار دستے کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں، کہیں حملہ نہ ہو جائے، تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلاۃ الخوف جو ہے وہ پڑھائی، یہاں بھی صلاۃ الخوف جو ہے جس کے بارے میں کل بھی بات ہو چکی تھی، صلاۃ خوف کا اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ لوگ آئے بھی، انہیں صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا،
کچھ لوگ آئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارت کے طور پہ اہالیان مکہ کی طرف سے 3 بندے آئے کہ تم جا کر کے مذاکرات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ان کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو سہیل بن عمر آیا ہے اب معاملہ آسانی کی طرف جائے گا، اب ہمارا اور اہلیان مکہ کا معاہدہ کوئی معاملہ طے پا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی کہا۔ یہ 3 لوگ تھے، حویتب بن عبد عزہ تھا، مکرز بن حفص تھا، اور سہیل بن عمر تھا۔ یہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، باتیں ہونے لگی، باتیں کرتے 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 اس بات پر اتفاق ہونے لگا کہ آپ اس سال چلے جائیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ اس طرح ہم روک بھی نہ پائیں، آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آپ آ جائیں، ہم مکہ خالی کر کے باہر چلے جائیں گے، آپ 3 دن مکہ میں رہیں، عمرہ کریں، طواف کریں، 3 دن تک بیت اللہ میں جس طرح چاہیں آپ کریں، پھر آپ 3 دن کے بعد چلے جائیں، لیکن اس حالت میں بھی آپ اسلحہ لے کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ اعلان کر انہوں نے کیا۔ پھر شرائط طے ہونے لگی، میں بہت اختصار کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ شرائط طے ہونے لگی کہ اس دور 10 سال کے لیے ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کے لیے اب کوئی جنگ نہیں ہوگی ہمارے درمیان، آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس دور میں جو جس کا حلیف قبیلہ بننا چاہے، کوئی آپ کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے، جو قریش کے ساتھ ملنا چاہے ان کے حلیف بننا چاہے وہ ان کا بن جائے۔ اور اسی اثناء میں اگر قریش میں سے کوئی بندہ، مسلمانوں میں سے کوئی بندہ دین کو چھوڑ کر کے مکہ آنا چاہے تو مسلمان اسے روکیں گے نہیں، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں سے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے۔ یہ شرط بظاہر بہت سخت اور تلخ شرط تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھی کہ اگر عام طور پہ کوئی مسلمان مکہ میں کاروبار کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے تو قریش اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اسی طرح اگر قریش کا کوئی بندہ تجارت کے لیے مدینہ کی طرف جائے گا تو مسلمان بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ شرائط طے ہو گئی۔ جب طے ہو گئی تو لکھا جانے لگا، تو اس کی کتابت کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، لکھو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، رحمان و رحیم ہم کیا جانیں، اللہ کے نام سے لکھیں، آپ اللہ کے نام سے لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسمک اللہم، تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ، یہ لکھ دو، ابتداء لکھ دیا۔ پھر لکھا یہ محمد رسول اللہ، اور کہا محمد رسول اللہ نہیں، ہم اگر رسول مان لیں پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کس چیز کا؟ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے، یہ لکھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا بھائی یہ رسول اللہ مٹا دو، عبداللہ لکھ دو۔ کہا میں تو نہیں مٹانے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دکھاؤ، میں مٹا دیتا ہوں، وہ مٹا دیا گیا۔ تو محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ ابھی یہ شرائط لکھی جا رہی تھی کہ سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل وہ قید میں تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ قریش کی طرف سے معاہدہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنے بیٹے کو گھر میں قید کر کے آیا ہے کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہے۔ وہ کسی طرح قید سے چھوٹ کر کے یہاں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں، میرے باپ نے مجھے قید میں رکھا ہے، یہ ظلم کرتا ہے مجھ پر، مجھے اپنے ساتھ مدینے لے جائیے، میں نے نہیں آ رہنا۔ سہیل کہنے لگا جی آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، آپ ہمارے یہاں سے جو بندہ بھی جائے گا آپ اسے واپس کریں گے، تو یہ پہلا کیس ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لکھا نہیں گیا، کہا بات ہو گئی، کہاں بات ہو گئی۔ تو حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا گیا، ان کو دے دیا گیا کہ ہاں بھائی ہماری زبانی اقرار تو ہو چکا، ابھی تحریر میں نہیں آیا۔ تو اس سے ایک بار کہا کہ سہیل دیکھ تیرا بیٹا ہے، جانے دے اسے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہمارا تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اسے کہا کہ بیٹا اللہ آسانیاں پیدا کرے گا تو جا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آسانی کی کوئی صورت نکال دیں گے۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا، تحریر ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر، عثمان نہیں تھے اس وقت، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور اسی طرح انصار میں سے حضرت مقداد کے، اور اسی طرح جو ہے سہیل اور حویتب کے، دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تحریک کرنے والے اور گواہی دینے والوں میں بھی گواہی کے طور پر بھی ان کے دستخط اس کے آخر پہ کہا جاتا ہے کہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ کرام سے کہا بھائی
اپنی سر کے بال منڈواؤ اور قربانیاں جو لے کر کے آئے انہیں ذبح کر دو، قربانیوں کو ذبح کر دو، سر کے بال منڈواؤ۔ لیکن کوئی بھی سارے اس بارے میں بڑے حیران ہیں کہ یہ معاہدہ کیوں ہو گیا؟ یہ ہے بظاہراً ہم تو جو ہے وہ شکست کی طرف چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس پر اصرار کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہوں اللہ کا رسول۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ کیا وہ باطل نہیں ہیں؟ کہا باطل ہیں۔ پھر ان شرائط پر آپ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے احکامات کا پابند ہوں۔ یعنی یہ بتلایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک معاملہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے قصوہ پر، اسے چلایا گیا، وہ رک گئی نہیں، صحابہ کرام اسے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ اس کی جبلت میں نہیں ہے اس طرح اڑنا، یہ کوئی رکی ہے تو اسی نے روکا ہے اس کو، جس نے اصحاب فیل کو روکا تھا اسی نے اس کو روکا ہے، رہنے دو۔ پھر کہا تھا اگر اہل مکہ مجھ سے کسی بھی بات میں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والی نہ ہو، صلح کی جو شرائط بھی لے کر کے آئیں گے میں ان سے صلح کر لوں گا۔ پھر ان شرائط پر صلح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے سر منڈواؤ، قربانیاں ذبح کر دو، واپس چلنا ہے، احرام کھول دو۔ صحابہ کرام نہیں اٹھے، رسول اللہ سارے وہ حیران، ایک جو سکتے کی کیفیت ہے وہ ان پر طاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ ابھی ان کے حواس میں وہ چیز آ ہی نہیں رہی، وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہو کچھ اور گیا۔ تو آپ ایسا کریں، آپ خود سب سے پہلے اپنی قربانی کر دیجئے، خود آپ اپنے بال منڈوا دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اپنی قربانی کو ذبح کیا، خراش بن امیہ کو بلایا، اپنے سر کے بال منڈوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس موقع پہ فرمایا جو بال بالکل یعنی صاف کروا دیتا ہے، ٹنڈ کروا دیتا ہے، دوسرے معنوں میں کیا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کرے۔ مقصرین کے لیے جو صرف بال کٹواتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ کہنے کے بعد جو محلقین کے لیے تیسری مرتبہ کہا مقصرین کے لیے بھی اللہ ان پر بھی رحم کرے۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کر دی، صحابہ کرام نے بھی پھر اپنی اٹھے اور قربانیاں ذبح کر دی، اور اسی طرح سب نے اپنے بال منڈوائے، اور یہاں سے پھر رخت سفر باندھا، واپسی کی طرف چلے گئے صحابہ کرام۔ اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے، اگلے سال کس طرح آئے، کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج ہم نے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، خاص طور پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کا جنازہ، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ، حضرت ریحانہ بنت زید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم، غزوہ بنی لحیان اور سریہ محمد بن مسلمہ اور اس میں ثمامہ بن اسال کا گرفتار ہونا، پھر آخر پہ ہم حدیبیہ کی طرف آئے۔ صحابہ کرام اسے بھی غزوہ میں شمار کرتے ہیں، حضرت مقداد نے بھی کہا، براء بن عازب نے بھی اسے غزوہ ہی شمار کیا اور غزوہ ہی اس کو کہا گیا، حالانکہ یہ اس انداز میں غزوہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اسی حوالے سے کچھ اختلاف ہے کہ 19 تھے، 27 تھے، 23 تھے، کتنے تھے، بعض نے یہ غزوے میں شمار کیا، بعض نے نہیں کیا۔ چلیں یہ کل کے سوالات ہمارے کیا بنیں گے، کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا کہا؟ رسول اللہ زید بن ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس سال میں کس خاتون کے ساتھ ہوا؟ ریحانہ بنت زید کے ساتھ، یہ یہودیہ تھی، بعد میں مسلمان ہیں۔ اور سعد ابن معاذ کے جنازہ میں کتنے ہزار فرشتے آئے تھے؟ 70,000۔ یہ کل کے آپ کے سوالات ہوں گے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں جو صلح نامہ تحریر ہوا اس کو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے مکہ میں کون گئے تھے؟ عثمان بن عفان۔ یہ کل کے سوال ہوں گے۔ اور جو ہم نے پچھلے سوال تھے، خندق بنانے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ۔ غزوہ خندق کا تفصیلی واقعہ کس قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ احزاب میں، سورہ نساء میں بھی کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگائی تو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہا؟ ایک ضرب میں کہا یمن کے، شام کے اور فارس کے 3 ضربوں میں نا، یمن،
شام اور فارس قصر ابیض مجھے دکھا دیے گئے۔ یہودی سردار حیی بن اخطب ہے، کون سے غزوہ میں قتل ہوا؟ بنو قریظہ میں۔ یہ تھا بنو نذیر کا، لیکن قتل بنو قریظہ کے ہی اس غزوہ میں اسے بھی قتل کیا گیا۔ پھر اس کی بیٹی سیدہ صفیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خیبر کے بعد آئی۔ یہودیوں کے کون سے قبیلہ نے غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑا تھا؟ بنو قریظہ نے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ دعا کی اپیل ہے، کچھ بیماروں کی طرف سے دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مل السماوات مل الارض مل ما بینہما مل ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال لک وکلنا لک العبد۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا حنان یا منان یا قدیم اللسان یا ربنا ورب کل شیء اشف مرضانا ومرضى المسلمین اشف مرضانا ومرضى المسلمین اشف مرضانا ومرضى المسلمین وقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سستیوں اور کاہلیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے بہن بھائی دوست اقارب جو بھی بیمار ہیں، ان کے امراض روحانی ہیں یا جسمانی، سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو ایسی صحت عطا فرما جو ان کی سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا اللہ ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہم جو موجود ہیں ہاتھ پھیلا کے تجھ سے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ہم سب کو بھی صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔